مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں رواج ہے بہت سے لوگوں کا کہ سال میں 1 بار 2 بار 4 5 مرتبہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کے بعض اوقات ائمہ کو، بعض اوقات کچھ پڑھنے والوں کو، پھر وہ ختم وغیرہ پڑھواتے ہیں، پھر کلمات پڑھاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں، اگر آپ یہ سوال کریں کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں حکم ہے کہ جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، قرآن میں کہیں یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کر گھر میں ختم پڑھایا کرو؟ قطعا نہیں ہے۔ اگر ہو تو میں ویڈیو میں موجود ہوں، آ کر کے مجھے دکھا دے کوئی ایسی آیت جس میں حکم دیا ہے اے ایمان والو بستی کے مولویوں کو اور بستی کے پڑھنے والوں کو اپنے گھر بلاؤ اور پھر ختم پڑھاؤ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایسی کوئی آیت قرآن پاک میں؟ وہ قرآن پاک میں لوگوں کو بلا کر کے کلمات پڑھانے کا، ختم پڑھانے کا کوئی حکم نہیں ہے، بات کو سمجھنا۔ دوسرے نمبر پر چلو قرآن پاک میں نہیں ہے تو کیا حدیث پاک میں ہے؟ کسی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو بلایا، یا اے صحابہ آؤ آج ہم ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں ختم انبیاء ہمیں پڑھانا ہے۔ ٹھیک، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ اور اب جب نبی کسی حدیث میں نہیں ملتا، سوال یہ ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا صحابہ کی کسی عمل میں نہیں ہے؟ لیکن اب ایک سوال آپ کے ذہن میں کھڑا ہو سکتا ہے جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ ہم کہتے ہیں فوراً ناجائز نہیں کہیں گے اس کو، اس لیے کہ جب کوئی نیاز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے خرچ، ایک تو ہوتا ہے صدقہ، یعنی کچھ پکا کر کے کھلایا جاتا ہے، تو پکا کر کھلانا کوئی ناجائز عمل فی نفسی بنیادی طور پر نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ اگر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اس موقع پر تو ذکر کرتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ کوئی فی نفسی بنیادی طور پہ اپنی ذات میں کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز یہ ہے، اگر وہ کلمات کون سے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، خذ بیدی شیئا للہ، اس طرح کے جو شرکیہ اور کفریہ کلمات بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، ولی کو کہہ رہا ہے شیئا للہ، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ بزرگ سے مانگتا، خدا کے علاوہ کسی اور سے، پیغمبر سے مانگنا جائز نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنا کہاں جائز ہے؟ وہ بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان سے مانگنا شروع کر دیں، تو شرک ہے۔ تو اس طرح کے کفریہ شرکیہ کلمات پڑھنا تو جائز نہیں۔ جس ختم میں یہ پڑھے جائیں وہ ختم مردود ہے، وہاں پہ خدا کی لعنت برستی ہے، وہاں پہ بیٹھنے والے سارے مجرم ہیں، شرک جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں خدا کی برکت آئے گی۔ ہاں اب اگر کوئی ایسا ختم ہے کہ ایسا ہے جہاں پہ شرکیہ کلمات نہیں پڑھے جاتے، وہاں پہ درود پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، تو جائز کلمات ہے۔ اب آپ نے کچھ کھلایا، یہ بھی بذات خود ناجائز نہیں ہے، آپ نے کچھ کلمات پڑھائے، یہ بھی بذات خود ناجائز۔ البتہ ایک چیز سمجھنی ہے، وہ یہ ہے آپ نے جو یہ کلمات پڑھائے، یہ عمل کیا اجتماعی طور پہ، آپ نے کیا، میں نے کیا تو میرا پڑوسی بھی کرتا ہے، اس نے کیا تو دوسرے بھی نے کیا، سارے لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک عمل بنا رکھا ہے۔ اور ایسا بعض علاقوں میں ایسا ضروری ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو سال پر کبھی نماز نہیں پڑھیں گے یہ عمل ضروری سمجھیں گے، گویا اس عمل کو انہوں نے فرض کے درجے میں بنا رکھا ہے۔ اور بعض لوگ تو لوگوں کو یہیں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ختم اس سال نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہیں سے کر رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں تو وہ خود جانتے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہیں سے کہ آپ اس سال ختم کر لیتے ہیں، نیاز پڑھ لیتے ہیں، آپ کے بابا صاحب بلایا کرتے تھے، وہ دعوت ہوا کرتی تھی، یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں میں نے اس کو ابھی ناجائز نہیں کہا علی الاطلاق، البتہ میں کہتا ہوں یہ عمل قرآن و حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے اسلام نے حکم دیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ کوئی خدا کے نام پہ کچھ کھلا لے اور اس موقع پر کسی نے اتفاقاً آ کے کچھ تھوڑا ذکر کر لیا تو ناجائز نہیں تھا اگر ذکر کے کلمات صحیح ہے، لیکن اگر لوگوں میں اس کا رواج ہو جائے اور لوگ اس کو نماز سے بڑھ کر فرض سمجھیں، اس کو دین کا حصہ سمجھیں اور نہ کرنے والوں کو تانا دیں، اب یہ بدعت ہے۔ بدعت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی آیت میں نہیں لکھا کہ لدرون کی جامع مسجد کے باہر تم 10 منٹ عشاء کے بعد بیٹھنا، لکھا ہے کسی آیت میں؟ نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا۔ اب اگر کوئی مسلمان نماز کے بعد بیٹھتا ہے باہر 10 منٹ تو ناجائز ہے؟ نہیں، بیٹھ گئے اتفاقاً، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ 10 منٹ وہاں پہ بیٹھتا ہے اور روزانہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے نماز کے بعد 10 منٹ یہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، جو نہ بیٹھے اس کو کہے گا آپ نے غلط کیا، اس کا مطلب اس نے ایک عمل اگر اتفاقاً ہو گیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس عمل کو ضروری سمجھ لیا، نہ کرنے والوں کو تانا دیا، گویا اس عمل کو اس نے اسلام کا حصہ شامل کر دیا۔ یہی تو ہے بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے نے مثال کے طور پر ہم اذان پڑھتے ہیں، اذان کے آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے غلطی سے کبھی اذان میں پورا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں اذان ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، ٹھیک۔ لیکن ایک بندے نے کیا کیا، اذان جب بھی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے لاسٹ میں آپ کلمہ آدھا پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ،
کلمہ آدھا ہے یا مکمل ہے؟ مکمل پڑھنا چاہیے. لہٰذا آج کے بعد جو بھی اذان پڑھے محمد الرسول اللہ پڑھے. ہم کہتے ہیں آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے دیکھو میں نے کوئی جرم کیا، نبی کا نام تو پڑھا ہے، وہ کیوں غلط ہے؟ ہم کہیں کہ غلط اس لیے ہے کہ یہ اگر آپ کو غلطی سے ہو جاتا، ہم کہتے غلطی ہو گئی کوئی حرج، لیکن آپ نے اس کو باقاعدہ ہر نماز اذان میں پڑھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب آپ نے جو اصل نبی سے آئی ہوئی اذان تھی اس میں لاسٹ پہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، آپ نے محمد الرسول اللہ کو یہاں پہ ملایا اور ایسا ایڈ کر دیا کہ آپ اس کو اذان کا حصہ سمجھ لیں. جس چیز کو شریعت نے حصہ نہیں بنایا آپ اس کو حصہ بنا رہے ہو، اس لیے اب یہ بدعت ہے. گویا جو چیز شریعت کا حصہ نہ ہو وہ اتفاقاً ہو جائے، کوئی غلط نہ ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ اس کو ضروری سمجھیں، نہ کرنے والوں کو تانا دیں اور اس کو اہم بنا لیں، اب یہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو اسلام کا حصہ بنا لیا. مثلا ایک بندہ نماز کے اندر، ہم نماز پڑھتے ہیں کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک رکعت میں؟ 2 سجدے. ایک بندہ 3 سجدے کرے. جب ہم بھی مسئلہ سمجھاتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ بہت سے عمل وہ جو دین کا اصل حکم نہیں ہے اتفاقاً کر دیا ٹھیک، لیکن اس کو عمل نہ بناؤ، اس کو ضروری نہ بناؤ. جو نہیں کرتے ان کو تانا نہ دو، یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کسی نے کر دیا تو ٹھیک، نہیں کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بتائیں ہم نے اس موقع پر آ کے کلمہ پڑھا ہے، کوئی جرم کر دیا؟ ہم نے کلمہ ہی تو پڑھا ہے، ہم نے درود ہی تو پڑھا ہے، ہم نے کون سا ناجائز کر دیا؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں حضرت ہمارے پاس اس کا جواب ہے. آپ بتائیے ایک بندہ اذان نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ 2 سجدے. ایک بندہ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں سب سے زیادہ بندہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. آپ گویا سب سے قریب عمل اللہ کے. ایک بندہ کہتا ہے سجدے میں جب آدمی اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے اور جا کے تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، آج کے بعد میں ہر رکعت میں 5 سجدے کروں گا. اب بتاؤ ہم اس نے 5 سجدے کر دیا، ہم کہیں گے یہ نہیں کر رہے کہ دیکھو مجھے بتا میں نے کوئی غلط کیا؟ اللہ ہی کا نام تو لیا ہے، سجدہ ہی تو کیا ہے، یہ کیوں غلط؟ ہم کہیں گے سجدہ تو ہے، تسبیح تو ہے، لیکن اس موقع پر شریعت نے جو نماز ہمیں سکھائی ہے اس میں 2 ہی سجدے. تیسرا آپ نے جو تیسرا چوتھا سجدہ ایڈ کیا، اگرچہ اس میں خدائی کا نام آپ لے رہے ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں، شریعت نے اس کو مقرر کیا. اسی طرح ہم نماز کے اندر اور اس کی بے شمار مثالیں بنتی ہیں. گویا شریعت نے جس عبادت کو جیسے رکھا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اتفاق سے یا کبھی کبھار کسی نے دعوت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی صرف گھر میں کھانا پکانا پھر کسی نیک آدمی کو امام کو یا کسی کو بلا کر کے کھلانا، اس میں حرج نہیں، تو صحابہ کا عمل ہے، یہ تو صاف طور پہ حدیث میں ثابت ہے. لیکن اس میں دوسری چیزیں شامل ہیں کہ دعوت بھی ہوگی، اس کے ساتھ پہلے ان کو 1 گھنٹہ 1 دن بیٹھنا، ان کو کلمات بھی پڑھنے. یہ جو کلمات اور دعوت جس کو ہمارے ختم کہتے ہیں، یہ پوری شکل نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ کہ ہم اس کو بدعت اور ناجائز کہیں، ہم اس کو فوراً ناجائز نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے. اگر یہ اتفاقاً ہو جائے، کبھی ہو جائے اور کرنے والے اس کو ضروری نہ سمجھیں، جو نہ کرتے ہیں ان کو کوئی برا نہیں کہتا، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھتا، یوں ہی کر لیتا ہے کبھی خیر کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کلمات اس میں درست ہے. لیکن اگر کرنے والا اس کو فرض یا ضروری سمجھتا ہے، نہ کرنے والوں کو تانا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا ایک حصہ ہے، اس کا مطلب اس نے اس عمل کو اسلام اور شریعت کا حصہ بنا لیا جو کہ شریعت کا حصہ تھا. قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے، چوتھا سوال نہیں ہوگا ختم کیا یا نہیں کیا، یہ سوال ہوگا، تو اس کا مطلب اس نے اس عمل کو شریعت کا حصہ بنا لیا. تو میں نے شروع میں بتایا تھا جو شریعت کا حصہ بنا ثابت کسی چیز کو کرنا ہے 4 چیزوں سے، یا تو قرآن پاک سے، یا حدیث پاک سے، یا اجماع امت سے، یا مجتہد کے اجتہاد سے. ان 4 سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو سر آنکھوں پر وہ اسلام کا حصہ ہے. اور جو ان 4 سے ثابت نہ ہو، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، اتفاقاً ہو جاتی ہے، تب تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹکراتی کیا بلکہ لوگ اس کو شریعت کا حصہ بنا رہے ہیں، اب وہ سنتی بلکہ وہ بدعت بن جاتی ہے. اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اس لیے کہ بدعات سے حضور نے روکا ہے، شریعت اور دین کو حضور نے خود مکمل کر دیا ہے. اپنی طرف سے ہم اسلام کی غلامی ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ مسئلہ اہم تھا. اسی میں ایک مسئلہ آخری سمجھ لیں. اب پھر ایک ہوتی ہے نیاز اور ختم، وہ جو عام دنوں میں یوں ہی کر لیتی ہے. ایک ہوتا ہے وفات کے بعد، انتقال ہو گیا، باقاعدہ لوگوں کو بلا کر کے چہارم کرنا، ہے تو سراسر بدعت ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دلائل اس وقت ٹائم ہو گیا، میں انبار لگا لوں گا آپ کے سامنے دلائل کے، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. اور دوسری بات چونکہ اس کے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اس وقت غم کا موقع ہے، کوئی دعوت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایصال ثواب. اس دعوت کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب، مردوں کو ثواب پہنچانا. یاد رکھیں تمام فقہا کا اتفاق ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا جو میں پڑھ رہا ہوں، اسی آیت کے تحت مفسر قرآن مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف قرآن میں لکھا ہے. فقہ حنفی کی معتبر فتوے کی کتاب، جس کو پڑھے بغیر کوئی بندہ مفتی بن سکتا نہیں،
علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی شامی، اس طرح انہی کی لکھی کی عقود رسم مفتی اور بے شمار کتابیں، اور البحر الرائق فقہ حنفی کی معتبر بڑی کتاب ہے، ان سب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر کسی بندے نے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھا یا کلمات پڑھائی پھر اس پر پیسہ دیا تو نہ پڑھنے والے کو اجر ملے گا نہ پڑھانے والے کو اجر ملے گا، دونوں گناہ گار ہوں گے۔ جب دونوں گناہ گار ہوئے مردے کو کیا ملے گا؟ بلکہ علماء اس موقع پر کھانے کو بھی ناجائز کہتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے، جہاں پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا مقصد ہو، چاہے کلمات پڑھیں چاہے قرآن اس موقع پر پڑھیں، اس کے عوض میں آپ کو کھانا ملے یا اس کے عوض میں آپ کو پیسہ دیا جائے، چاہے آپ شروع میں شرط لگائیں نہ لگائیں۔ معاشرے میں اگر رواج ہے تو فرمایا اس موقع پر نہ پڑھنے والے کو اجر ملے گا نہ پڑھانے والے کو اجر ملے گا، بلکہ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن تفسیر کے اندر، انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Don't forget to like, comment, share and subscribe to.